اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والی ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں زندگی عطا فرما، میرے پیارے ملک کے مسائل کو حل فرما، امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد ایام 9 ربیع الاول، ایام 17 ربیع الاول ولادت رحمت للعالمین و آمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حقیقی معنی میں رسول و آل رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. رحمت للعالمین کا مطلب شیعوں کے لیے رحمت نہیں، مسلمانوں کے رحمت نہیں، اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ جہاں پر بھی کائنات کی کوئی بھی مخلوق موجود ہے اس کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے. اب رحمت للعالمین کا کام چند عربوں کو مسلمان بنانا نہیں تھا، بلکہ رحمت للعالمین کا کام تھا کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس حد تک اللہ کی رحمت کو پہنچائے اور ان کو اللہ کی اطاعت پر رام کرے. اب مخلوقات دو قسم کی ہیں. ایک وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، تو وہ تو تسبیح کر ہی رہی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو اختیار دیا گیا کہ تم جانو، پہچانو، سمجھو اور اس کے بعد اس کی اطاعت کے لیے تسلیم ہو جاؤ. اس میں ہم بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں. اور کوئی مخلوق ہو تو ہمارے علم میں بات نہیں آئی، تو ہم ان مخلوق کی بات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلا اور ہم اس چیز کو جانتے. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان مخلوق کو ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے، رحمت کا سب سے بڑا عنوان کیا ہے؟ ہدایت. ورنہ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، ہمارے بدن کے لیے بھی ہر چیز دی ہوئی، لیکن ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انسان کو دی ہے اور جنوں کو دی ہے. جنوں سے میری گفتگو نہیں ہے، اب وہ سن لیں تو اچھی بات ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہو جائے، مجھے بھی ثواب مل جائے، لیکن میرا اس سے تعلق نہیں ہے. میرا تعلق انسان سے ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا ہے خصوصاً ان پر کہ جو ایمان لائے. تو رحمت للعالمین آئے، کیا لے کر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے خلق الانسان من علق. پھر بات آگے بڑھ جاتی. علم، معرفت، کائنات کو سمجھنا، یہ سب رسول اکرم لے کر آئے. یہ سب کرو تاکہ اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرو، اور جب محسوس کرو تو خود جھک کے کہو سبحان اللہ. یہی تھا نا، اور کچھ تو نہیں.
اس کے لیے فارمولا کیا اپلائی کیا گیا کہ پہلے 1,24,000 میں سے ایک کم انبیاء کو بھیجا تاکہ زمینہ ہموار ہو۔ ہر زمانے کے لوگ سمجھے کہ نبی آیا ہے حکومتیں چھیننے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے، جبکہ نبی یہی کہتا تھا کہ بھئی اپنے ایک ہی کام کے لیے آیا ہوں کہ تم کو بتاؤں کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو۔ کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جو حال ہوا آپ کے سامنے ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا حال موجود ہے، قوم عاد کا حال موجود ہے، قوم سمود کا حال موجود ہے، اور بہت سی قوموں کا حال موجود ہے۔ ان قوموں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ حکومتیں لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ حکومتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے دھتکارا گیا کہ تو ہماری حکومت چھینے گا۔ یہ انسان کی مینٹیلٹی تھی۔ حضور اکرم آئے تاکہ اب خاتم الانبیاء والمرسلین کے طور پر کائنات میں سسٹم کو آگے بڑھائیں۔ 40 سال خاموش رہنے کا کیا کیا تاکہ جو 1,24,000 ایک نبی کم نے زمینہ تیار کیا ہے، 40 سال میں اس زمینے کو مزید آگے فراہم کیا جائے، گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہو جائے اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پرانی کتابوں میں بتا دیا تھا آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں، اور جو جانتے تھے سمجھتے تھے وہ سمجھ گئے آگے آئے آگے آئے آگے آئے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جو انتظار کر رہے تھے آئیں تاکہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، کچھ انتظار کر رہے تھے آئیں تاکہ ہم مقابلہ کر کے ختم کر دیں۔ یہود و نصارہ نے اپنا کام کیا، خاص کر یہودیوں نے اپنا کام کیا، اور وہاں تک کیا کہ آج ہم ان کے نفوذ کو بھگت رہے ہیں، اور میرے جیسے سادہ مسلمانوں نے ان کی چیزوں کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد وہاں تک پہنچا دیا کہ جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جو کائنات کی عظیم ترین ہستی بن کے آیا ہے، جو اخلاق کا پیکر بن کر آیا ہے، جو تبلیغ میں الفاظ سے زیادہ اخلاق کو استعمال کرنے جانے لگا، اور جس کی تبلیغ کا اثر ہونے لگا، تو مکہ میں قریش نے گھیر لیا کہ باتیں آگے نہ بڑھیں، روکو کسی طرح سے۔ یہودیوں کی سازش نے اسے اور بھی محکم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کی آنکھ بند ہوئی تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک تھے جو مانتے تھے، جو چاہتے تھے، جو مر مٹنے کے لیے تیار تھے، ایک وہ تھے جو کیا لفظ استعمال کروں، یہی کہہ سکتا ہوں منافق تھے۔ قرآن نے کہا نا، اسی لیے تو رسول اکرم کے بعد دیکھا جاتا تھا حذیفہ یمانی کس کے جنازے پر نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے جنازے پر نماز، یہاں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو ظاہراً اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لیکن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب یہاں سے اسلام آگے بڑھا۔ منافقوں نے اپنا کام دکھایا یا نہیں دکھایا؟ ہاں یا نہیں بولیں گے تو بات آگے کروں گا۔ یعنی منافق اپنا چپ چاپ بیٹھے رہے کہ چلو اب تو رسول چلا گیا، اب استغفر اللہ رسول اللہ چلے گئے، اب اس کے بعد تو کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، مسلمان اپنا کام کریں۔ نہیں، منافقوں نے اپنا نفوذ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ میں تو نام نہیں لے رہا اس لیے کہ حضرت حذیفہ یمانی کو بھی بچانے کا حق نہیں تھا، لوگ چلے جاتے تھے پوچھ لیتے، میرا نام تو نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ منافقوں نے مومنوں میں، مسلمانوں میں نفوذ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ بڑھایا۔ وہ کیا اثر سامنے آیا کوئی مجھے بتائے؟ دیکھیں نا، اب اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک دوسری ڈائریکشن میں لے جایا جاتا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جو مسلمان تھے، جو مسلمان رہے اور جو اسلام پر آگے بڑھے، ایک گروہ منافق کا تھا یا نہیں تھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے بتا دیتے، جان چھوٹ جاتی۔ آج ہم سکون سے رہتے، سارے مسلمان بھائی چارے کے ساتھ جاتے، جہاں بات کرنے جاتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتے۔ اسلام کا بیڑا غرق منافقوں نے کیا، اور وہاں تک بیڑا غرق کر دیا کہ آج 1,05,000 ایک فگر ہے، 80,000 ایک فگر ہے،
اور 65,000 ایک فگر ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک مسلمان ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے. اور میں ابھی سفر کر کے پورچوگل سے یہاں تک آیا ہوں، خاص اسپیسیفک نہیں کہہ سکتا، پھر مسائل ہو جائیں گے. لوگوں کو عیاشیوں کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں پڑوس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. رسول اکرم آئے تھے تاکہ انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں. منافقوں نے کہا حکومتیں فلاں یہ وہ، چلو ایسا کرو، ان میں نفوذ پیدا کر دو تاکہ کام. پھر گھبرا رہے ہیں آپ لوگ. بھائی منافقوں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ واہ، ان کا اثر آج نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر کوئی مجھ پہ ریفائر کرے کہ آپ نے فلاں کو کہا فلاں کو کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو سمجھ رہے ہیں. میں تو کسی کو نہیں سمجھ رہا، مجھے پتہ ہی نہیں منافق کا نام کیا ہے. حضور اکرم نے حذیفہ یمانی کو بتا دیا اور کہا کہ بس اب تم اپنے تک رکھو. لوگ دیکھتے تھے نماز پڑھاتے نہیں پڑھتے. ان منافقوں کا اثر کہیں آیا کہ نہیں آیا؟ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں کچھ الذی یوسوس فی صدورہم، جو لوگوں کے من الجنۃ والناس، ہاں پھونکتے تھے، ان کے پھونکنے کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلام میں حدیثوں کی جعل پن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تھکا ہوا تو میں ہوں، لگ آپ رہے ہیں. حدیثوں کی جعل پن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حدیثوں کو جعلی بنا کے حضرت کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ اتنی لاکھ حدیثیں میں نے حفظ کی ہوئی ہیں، ان میں سے اتنی جعلی حدیثیں ہیں. یہ آیا کہاں سے؟ میں تو چھٹے امام کی بات کرنے آ رہا ہوں. یعنی جو اسلام آیا کہ انسانیت کو ایسا بنا دے جیسے، اب لوگ کہیں گے یورپ سے آئے تو یورپ کی خرابیاں اپنی جگہ پر، لیکن جو اچھی چیز ہے تو کہوں گا نا. آپ تصور کیجئے، شاید میری بات آپ قبول نہ کریں، ہو سکتا ہے کہیں جا کے آپ میری بات کو غلط ثابت کریں، مسئلہ نہیں. ایک بات ہے میں کہہ دوں، برا نہیں مانے، کہ جو یورپ کی اچھائیاں ہیں وہ اگر آج مسلمانوں میں ہوتی تو اسلام کہاں پہنچا ہوتا؟ علم کے پیچھے دیوانے، ترقی کے پیچھے دیوانے، اور بھی کچھ کرتے ہیں، وہ برائی اپنی جگہ پر. لیکن میں اچھائیوں کو دیکھ رہا ہوں. پھر کوئی کہیں گے کہ پھر ہر ایک کی برائیاں الگ کر کے اچھائیوں کو دیکھا کرو. لاہور سے بات آئی ہے کہ بھئی کچھ برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں. پھر ہمارے ایک صاحب آ گئے، اللہ مجھے معاف کرے اگر اس میں میرا گناہ شامل ہے تو میں آپ کے سامنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کہ کربلا لیگیسی ہے ہی نہیں. کربلا بس اسی وقت کا تھا، بس نہ زیارت عاشورہ کا کوئی ہے، نہ عزایا کو قائم کرنے کے لیے کوئی مقصد ہے. بس رو ماتم کرو بس. چوتھے امام نے کچھ نہیں کیا، پانچویں امام نے کچھ نہیں کیا. اور تیری نظریں، تو اندھا ہے، تجھے نہیں نظر آتا چوتھے امام نے کیا کیا. اگر تو تھوڑی بھی عقل رکھتا کم از کم صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھ لیتا کہ اب کربلا والا کام ہو گیا ہے، اس کام کو پکانا ہے. روز کربلا نہیں کرنی ہے، روز کربلا نہیں کرنی ہے. صفین والوں نے کام کیا، اس کے بعد اس کام کو پکایا کہ نہیں پکایا؟ پھر بار بار صفین نہیں کی. کیوں؟ ایک بار ہو گیا، اب اس کو پکاؤ. کربلا ایک بار ہو گئی، اب اس کو اٹھاؤ. چوتھے امام علیہ السلام نے کربلا کو زندہ نہیں کیا. بیٹے کی شادی ہے، ہم تو خوشی میں نہیں آتے. اچھا ایسا کرو مجلس کر لینا. یہ لیگیسی نہیں تو کیا ہے؟ مجلس میں آئیں گے، مرثیہ پڑھا جائے گا، بات کی جائے گی. پانچویں امام اور چھٹے امام نے کیا کیا؟ اب دیکھا کربلا نے کام دکھا دیا ہے، لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے. او جاہل مولوی، تجھے سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں تو قیامت میں کیا جواب دے گا. تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام نے چوتھے امام کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے جد کی پیروی کرتے ہوئے اب دیکھا اب موقع آیا ہے. اب کربلا وہاں نہیں اٹھانی ہے، کربلا مسجد نبوی میں اٹھانی ہے. اور ایسا انقلاب لانا ہے کہ پوری دنیا علمی انقلاب میں مبتلا ہو جائے. تو اندھا ہے تو ہم کیا کریں؟ عجیب بات ہے. اور ایسے لوگوں کو یونیورسٹی میں بلا کے واہ واہ کرواتے ہیں، وہی دیکھو کتنا ایڈوانس ہے. او بھائی، چھٹے امام علیہ السلام نے کربلا کو زندہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ جاؤ مینا میں بیٹھو
مرثیہ پڑھو میرے جد کا، تاکہ وہ بس یاد رہے کربلا ہے کربلا ہے، نہیں، تاکہ زندہ رہیں اور کبھی وقت آئے اور فلسطینی کہیں یا علی المسلمین تو کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، حسین کا شیعہ اٹھ جائے۔ اللہ پھر یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم نکال دو بھائی اب سے مسجد میں، جہاں اس مولوی کا مطلب یہی ہے نا، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ ظاہر سے بارے سے ہمیں کیا ہے، پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی حفاظت کرے۔ یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، او بھائی آج بھی ساتھ ہیں، اٹھو۔ یاد رکھیے گا اسلام آیا تھا تاکہ کائنات میں امن و امان کے ساتھ لوگ اللہ کی بندگی کریں۔ کچھ منافقوں نے اسلام کا وہ حشر کر دیا کہ آج اسلام کی وہ صورت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ مسلمان عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تشت میں بکرے پکا کے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں وہ فلسطین کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، ہم کیا کریں، تم ہی تو کر سکتے ہو۔ چڑھے امام علیہ السلام نے انقلاب علمی پیدا کیا، اور اس کے بعد ساتھ میں امام علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ اگر تم پر ظلم ہو تو اس طرح صبر کرو۔ اور اس کے بعد 8ویں امام نے دربار میں بیٹھ کے بٹھایا کہ دربار میں بیٹھوں گا لیکن دربار کی نجاست اپنے لباس پر نہیں آنے دوں گا۔ آگے چلیے، تو یہ سارا کربلا کی برکت ہے، ائمہ معصوم علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کیجیے۔ یہ جو ہمارے اندر بھی گمراہیاں آ رہی ہیں نا، اور عجیب و غریب، اس محرم کی گمراہیاں بیان کروں تو آپ میں سے خود اٹھ کے چلے جائیں گے مولانا یہ باتیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ میں حوصلہ ہی نہیں سننے کا۔ اس سال کے ایام اضحیٰ میں جو ہوا آپ خود چیک کریں نا، صرف مجھے گالیاں پڑھوانی ہیں آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ ایک یہی ڈال دی گئی، وہ یونیورسٹی میں بلایا گیا، بڑی بات ہو گئی۔ یاد رکھیں، در صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کا ہے، دین صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے لیا جائے گا، اور کسی کی طرف سے کوئی چیز آئے گی نہیں لی جائے گی۔ 12 ربیع الاول کے دن بھی خوشی منائیے، پورا مہینہ خوشی منائیے، اور اظہار کیجیے خوشیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی معنی میں سیرت رسول اکرم اور ائمہ معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں ایک امت ہو کر دشمنان انسانیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، اس عید پر ہمیں بہترین عیدی عطا فرما، ہمارے دلوں کو تیری محبت سے اہل بیت کی اطاعت سے منور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے جمعے ایام اعزاء کی کچھ مجالس کے سلسلے میں لسبن حاضر ہوا تھا، مومنین وہاں پر بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، آپ بھی جائیے، پیغام اہل بیت کو پھیلانے میں وہاں پر مدد کیجیے، اس لیے کہ یہ میں مائیگریشن اور امیگریشن کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بہانہ ملتا ہے کہ اہل بیت کا پیغام پہنچے تو قربانیاں دینے میں حرج نہیں ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سیلاب سیلاب سیلاب، حکومتوں کی غلطیاں، غلط پالیسیز، پتہ نہیں 14 ارب ڈالر یونائٹڈ نیشنز نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے لیے رکھے تھے، 3 آئے میں کھا گیا، 11 پڑے رہ گئے، میں استعمال ہی نہیں کر سکا، جہاں 1 ارب ڈالر کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ میری حکومت کی نالائکیاں، کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے، ایسی نالائکیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ مولانا ہم کیا کریں؟ آپ سوچیں، میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ اگر فیزیبلٹیز بنا کے بھیج دیتے، آج یہی پانی، میں نے بتایا تھا 2 جمعے پہلے جب میں تھا
ایک کیلکولیشن ہے کہ $21 بلین کا پانی ہم نے نہ صرف ویسٹ کیا بس کہ اس سے ہم نے تباہیاں مچوائیں. میری فصلیں گئیں, میرا گھر گیا, میری مائیں بہنیں پریشان ہیں, جانور جا رہے ہیں. کیسے اب یہ اٹھیں گے؟ اب آپ کم فگر بتاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے شہر علماء کونسل کے کارکنان اور ذمہ داران ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں مولانا گنتی تو ہو ہی نہیں سکتے, اور ابھی تو سندھ ٹھہرے ہیں, دیکھیں کیا ہو. یہ ایک طرف سے مصیبت ہے. اگر کوئی حکومت کا انسان سن رہا ہے تو ذرا سوچے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے, اور قیامت میں جب اٹھائے جاؤ گے تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ اتنے لوگ مرے تھے, تو تم کہو گے ہمارا کیا قصور, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تمہارا قصور ہے, تم ذمہ دار تھے, تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی. اب ہم کیا کریں؟ پھٹے پرانے کپڑے دینے کی اجازت نہیں ہے. ہم سب پر فرض ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. مسجدوں امام بارگاہوں کو کھولیں, وہاں پر راشن پہنچائیں, کھانا بنا کے دیں, اچھے کپڑے دیں. دیکھیں جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے اصحاب کرام, حضور اکرم نے بھائی چارے کا ایک عنوان پیدا کیا تھا. آج ہم اس بھائی چارے کو دور سے قائم کریں اور مسلمانوں کے لیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے دے دو. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے, او اللہ تھوڑا ٹائم دے دے, میں ذرا سیلاب زدگان کی مدد کروں. کہیں گے بس جب تمہارے پاس موقع تھا تو تم نے کچھ کیا نہیں, اب تم کیا کرو؟ دے دیں اس سے پہلے کہ آپ کو افسوس ہو. اور میں یہ حجت تمام کر رہا ہوں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, میں یہ حجت تمام کر رہا ہوں. تمام شیعہ علماء کونسل کے کارکنان اپنی کوشش کر رہے ہیں, دوسری انجمنیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں, اور حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ اگر ان کام کرنے والوں کو تم نے روکا تو ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا ہے, اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ سیلاب زدگان کی مدد نہ کی جائے. آپ خام و خواہ کے قانون بنائیں گے, ہم ان قانون کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ جو مسلمان ہیں ان کو مسجدوں میں جگہ دیں, اور جو غیر مسلمان ہیں امام بارگاہوں کا فلسفہ یہی ہے کہ وہاں پر غیر مسلمانوں کو بھی آنے دیا جائے تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ اسلام سے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں. ہر انسان کا فرض ہے, مسلمانوں کا فرض ہے, اور آپ مومنین پر زیادہ فرض ہے کہ جس طرح سے ہو سکے, جیسے ہو سکے. میں نہیں کہتا کہ آپ زہر اکیڈمی کو دیں, شیعہ علماء کونسل کو دیں, میں کہتا ہوں جیسے ہو سکے تعاون کریں, ورنہ قیامت کے دن میں ہوں گا اور آپ ہوں گے جو میری آواز سن رہے ہیں, اور میں کہوں گا پالنے والے میں نے کھل کے کہہ دیا تھا, دامے درمے سخنے جو تعاون کر سکتا ہے اس پر تعاون کرنا ضروری ہے, ورنہ قیامت میں وہ جواب دے گا, اور وہ یہ نہ کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, اور علی کا چاہنے والا ہو کر علی کے چاہنے والے کی طرح کام نہ کرے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. فلسطینیوں کا حشر دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے معاف کرے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی سوائے اس کے کہ ہم اس بات کو بیان کریں نہ کریں, جو نہیں کر رہے ہیں اور جو کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کیا ہوگا؟ اب سوچیں, ہاسپٹل پہ جناب بمباری کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا اسلحہ لگایا گیا تھا. مہدی حسن کر کے, میں یہاں سے تبلیغ کرتا ہوں باقاعدہ آفیشیل, مہدی حسن کر کے ایک بہت زبردست جرنلسٹ ہے امریکہ کا. آپ سب پر فرض ہے کہ یوٹیوب پر جائیں اور اس کے کیا کہتے ہیں چینل کو جا کر دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد اس کے چینل کو سبسکرائب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سبسکرائب کرنے سے اس کی حمایت ہوگی, اسے جو ہے سہارا ملے گا. ZETEO اس کا چینل ہے. جتنا آپ سبسکرائب کریں گے اس کی سپورٹ بڑھے گی, اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو سپورٹ کیجئے. کچھ نہیں کرنا, آپ کے مولانا ہم انگریزی نہیں سمجھ سکتے, کچھ نہیں, آپ اس کو چلا کے رکھ دیجئے, اس کو اس کے پوائنٹس ملیں گے, سپورٹ ملے گا. اور اگر ظالم کے خلاف ایک آدمی کی بھی آپ سپورٹ کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. چائنا میں جو کچھ ہوا ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس بات کو دیکھیں کہ چائنا نے ہمیں اس وقت سپورٹ کیا جب ہندوستان جیسے ٹیررسٹ حاکموں نے ہم پر حملہ کیا, اور الحمدللہ رب العالمین پاک افواج نے بہترین جواب دیا. لیکن جتنی کھلی سپورٹ ہندوستان اور پھر ایران نے کی, کسی نے نہیں کی ہے. معاف کی, جتنی کھلی سپورٹ چائنا نے اور ایران نے کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ وہاں جا کر اپنا کشکول سامنے رکھنے کے بجائے یہاں عزت سے بیٹھ کے بات کریں, اس لیے کہ ہم
عزت والے لوگ ہیں، ذلت والے لوگ نہیں ہیں۔ تبدیلی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کر دیکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط سٹیپ اٹھائیں اور بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو۔ میرے پیارے ملک میں ٹیررزم پھر سے اپنے پر پھیلا رہی ہے اور میں تعجب کر رہا ہوں۔ ایجنسیز سے سوال کرنے کا میرا حق بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول مبارک دن، بابرکت دن، اہل سنت حضرات کے نزدیک ولادت رسول اکرم ہے، اور اس کے باوجود اسی کے بہانے سے تکفیریوں نے وہ بدتمیزی کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ ہی کے پولیس کے افسروں نے میرے پاس موجود ہے، بتایا ہے کہ ان فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہند نے اس جنگ کے زمانے میں ان سے پیسے لیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے بچایا کہ کوئی شیعوں کے خلاف یا حکومتی لوگوں کے خلاف نہیں ہوا۔ کیا میں یہاں پر نام لیے بغیر ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے نام پر جو تکفیریت خیرپور میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کو تم روک سکتے ہو یا نہیں روک سکتے؟ نہیں روک سکتے ہو تو بتا دو، پھر ہم مسلمانوں سے کہیں گے۔ اس لیے کہ اہل سنت بھی پریشان ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ کیا کریں، اور اگر وہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے یہاں سے اتار دیں گے۔ وہ وہاں پر مائک میں گاتے ہوئے جاتے ہیں اور آپ چپ چاپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو میں یہاں پر کھل کے بتا رہا ہوں کہ پوری قوم سے کہوں گا کہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ سب ساتھ مل کے کہیے، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ ذلہ، ہے ہاتھ۔ حکومت باقاعدہ طور پر جان لے 12 ربیع الاول بہت برکت دن ہے، بھرپور ریلیاں نکلنی چاہیے۔ آپ ہماری مشی کو روکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم کہیں گے 12 ربیع الاول کے جلوس کا احترام کیجیے، اس میں ٹیررزم کے کاموں کو روکنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ لیکن اگر ہم نے پھر سے، ہم تو پہلی ربیع الاول سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بہانے جو چیزیں نکل رہی ہیں، اگر اب اس کو نہیں روکا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے زندہ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، اس کا مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان میں توہین ہمیں برداشت نہیں۔ بات واضح ہے آپ کے لیے؟ درود پڑھ دیں محمد والے۔ میری ریکویسٹ ہے جتنا ہو سکے، جیسے آپ ایام اعزاں میں سبیل لگاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو بھی سبیل لگائیں، لوگوں کو شربت دیں، نظر و نیاز دیں اور خوشیوں میں شامل ہوں۔ بالآخر جشن ولادت رسول اکرم بھی ہے، پھر 17 ربیع الاول جشن ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام شامل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور خوشی منائیں، بتائیں کہ آپ خوشی منائیں۔ جب آپ غم مناتے ہیں تو معصوم نے یہ فرمایا نا، ہمارے چاہنے والوں کی نشانی ہے، ہماری خوشیوں میں خوشی منائیں، ہمارے غم میں غم منائیں۔ 12 سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت، قائد محترم بھی فرماتے ہیں ہفتہ وحدت منائیں، اور مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت کو آگے بڑھائیں، اور حضور کے شان میں جو گستاخیاں ان دنوں میں ہوتی ہیں ان کو روکیں۔ اہل سنت بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری ان سے بات ہوتی ہے چیزیں، فعلاً اس کو بیان نہیں کرتا۔ پھر ایک بار کہوں گا، سیلاب زدگان آپ کے منتظر ہیں۔ اگر آپ نے سیلاب زدگان کی طرف بے توجہی کی، میں مطمئن ہوں امام زمانہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور جو اتنی تائید ہمارے لیے ہے، پھٹے پرانے کپڑے نہیں دیجیے گا، وہ چیزیں جو کام آنے والی ہوں وہ دیجیے گا۔ لوگ کیمپ لگائیں گے، ہم بھی انشاءاللہ جمع کریں گے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ میں تمام شرما کونسل کے کارکنوں سے کہوں گا اپنی مدد آپ پر نکلیں، کوئی آپ سے تعاون کرتا ہے آپ تعاون لیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں، اس لیے کہ یہ موقع نہیں ہے خاموش بیٹھنے کا۔ ہم وہ مکتب ہیں جو محرم اور سفر میں مجالس کو اتنا بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا بہت سے علماء ماشاءاللہ کشتیوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں، بہت سے کارکنان خدمت کر رہے ہیں، لیکن کافی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو سیلاب سے بچا ہوا ہے اسے بچانا چاہیے، اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا ہم امام کے نمائندے ہیں، ہم سے مطلب ہم شیعہ، تو امام کے نمائندوں کو اس میں دیکھنا چاہیے۔ چائنا والا مسئلہ آسان نہیں ہے،
آپ کا کام نہیں، لیکن حکومت کے ذمہ داروں کو کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات کہہ دوں کہ فلسطینیوں کے مسئلے میں جو بے توجہی ہو رہی ہے، آپ بھی آواز اٹھائیں، ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ قیامت میں کہیں گے، وہ چڑیا تھی نا جو واقعہ سنتے ہیں، ایک مینڈک بھی کہتے ہیں چڑیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا تو وہ دور دور سے قطرہ پھینک کے باہر آتا، فرشتے جبرائیل نے پوچھا، معصوم فرماتے یہ تو اتنے دور سے وہ آگ وہاں تو اتنی دور سے قطرہ پھینک کے آ جاتی ہے، کیا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں لیکن اللہ کا نبی جلایا جا رہا ہے، کہتے نہیں اس قطرے سے سکے، کہا میری طاقت اتنی ہے کہ میں ایک قطرہ ڈالوں۔ قیامت میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرا نبی جلایا جا رہا تھا تو نے کیا کیا، تو میں کہوں کہ میں یہاں سے پانی بھرتی تھی یہاں تک لے جا سکتی تھی، میں نے ڈال دیا، اب وہ آگ بجھے یا نہ بجھے میرا کام، میرا اور آپ کا کام۔ فلسطین ہو، کشمیر ہو، پارا چنار ہو، پارا چنار میں 6 مومنین شہید کر دیے گئے، کسی نے آواز، آپ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ بھئی یہ موبائل کس لیے ہے؟ منفی خبر نہیں دینی ہے، لیکن مثبت طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اتحاد و وحدت کے خلاف بات نہیں کرنی، قربانیاں دینی، لیکن جو ہیں ایسے تماشا بین یا ایسے کام کرنے والے ان کے خلاف آواز اٹھانی۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پریشانی کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند کر۔ اے اللہ 17 ربیع الاول اتنا عظیم دن، ہمیں بہترین عیدیاں عطا فرما، سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے ملک کو صالح قیادت عطا فرما دے، مومنوں اور مسلمانوں کو مل کر فلسطینیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام نابود فرما، پاک افواج کی مدد فرما، پالنے والے زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔